بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی یا عمران خان کی ضمانت یا عمران خان کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر کس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کس طرح ہوگا، انتہائی بڑی خبر اور انتہائی اہم خبر۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نگران وزیر اعظم کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ پسند نہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کا بندہ پسند نہیں۔ لیکن ان دونوں خبروں سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے ہی نامزد اور مقرر کردہ صدر مملکت عارف علوی سے عمران خان کی سزا کی معافی کے لیے رابطے کیے گئے، ان سے رجوع کیا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ عارف علوی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اس معاملے پر کیا ان کو مشورہ دیا اور سب کچھ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، عمران خان کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو بھی عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آنے والے۔ اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ایک تو ریڈ لائن کراس کی، اور دوسرا آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا جو بیہیویئر تھا یا جو ان کا کنڈکٹ تھا، اور وہ سب کو جنرل قمر جاوید باجوہ سمجھ رہے تھے، اور وہ اسی پیٹرن پہ چل رہے تھے، اور ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق، غدار اور جانور اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے رہے۔ تو بہرحال ظاہر چیزیں ہونی تھیں، اور پھر سونے پہ سہاگا 9 مئی کی جو سازش تھی، جس میں عمران خان اور کچھ حاضر سروس اور کچھ زیادہ ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران اور جو ہے وہ ایک اہم ترین فوجی افسر یعنی جنرل فیض کی رہنمائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد عمران خان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے امور جو ہے وہ زیر غور آئیں گے، جن میں ظاہر ہے کہ عمران خان کے جو گواہوں کا معاملہ ہے جس پر نوٹس ہوئے تھے، اس پر بھی آج ظاہر سماعت ہوگی، اور عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے یعنی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہوگی، اور سزا کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی معاملہ زیر غور آئے گا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کو 10 سال سے کم یا پھر 5 سال سے کم کی سزا ملے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کیس انڈر ٹرائل ہو تو اس کو بیل پر تب تک چھوڑا جاتا ہے جب تک اس کی اپیل کا حتمی فیصلہ نہ ہو، لیکن یہاں معاملات کچھ اور ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور دی گریٹ ریسیٹ پروگرام جو ہے وہ انسرٹ ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پیغام جو دیا گیا ہے وہ ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے معاملات سے دور رہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں آنریبل وے میں جانا تو پھر یا تو چھٹی پر چلے جائیں، یا پھر عمران خان کے جو بینچ ہے وہ نیوٹرل بنے گا، اور تیسری صورت میں کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں، پھر جو بھی ہوگا آپ کا نصیب ہے۔ کیونکہ ناظرین، جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حد کر دی عمرانداری کی، یعنی اتنی بڑی عمرانداری کے جو ہے وہ اس نے قانونی تقاضوں کو جس طرح تہس نہس کیا، جس طرح نیب کسٹڈی میں ایک ملزم کو جس کا ریمانڈ منظور ہو چکا تھا اس کو مرسڈیز میں بلا کے، اور پھر اس کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے، اور پھر اس کو سرکاری مہمان بنانے جیسے معاملات، اور عمران خان کے کیسز کو یوں دھڑا دھڑ نکالنا، اور ابھی تک ہی چل رہا ہے۔
عمران خان کی پٹیشن تو یوں چل رہی ہے، جو 25 سال سے وہاں پر پٹیشنیں، درخواستیں، اپیلیں زیر سماعت ہیں یا زیر التوا ہیں، ان کو سننے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور حکومت نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ستمبر تک سپریم کورٹ سے محاذ آرائی رہے گی۔ تو اب معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہے عمران خان کے لیے۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کیس ہے جس میں سزا سنائی گئی ہے، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ کیس کمزور ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے تحائف نہیں لیے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے پاس 4 بکریاں ہیں اور چاروں بکریاں ایسی ہیں جو بچے دیتی نہیں ہیں، ہم مان لیتے ہیں نا، سب مان لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو جیل کے دروازے پر FIA موجود ہوگی، اور اگر وہاں سے بھی ضمانت ہوتی ہے تو پھر جیل کے دروازے پر نیب موجود ہوگی، اور نیب اگر ہاتھ ڈال لے تو پھر 30 دن تک اس کو کوئی عدالت ضمانت نہیں دے سکتی، اور اگر وہاں سے بھی چھوٹ گئے تو پھر مچھ جیل جو ہے عمران خان کا انتظار کر رہی ہے، یعنی مرچی وارڈ عمران خان کی منتظر ہے۔ ناظرین دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج جو DIG ہیں، DIG انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب ہیں، یہ جو انہوں نے آج لاہور سے آج پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ JIT بھی تیار ہے، اور JIT یا تو پھر عمران خان کو بلائے گی، بلا کر 9 مئی کے معاملات پر اس سے انٹروگیشن کرے گی، انویسٹیگیشن کرے گی، یا پھر JIT اٹک جیل جا کر اور عمران خان سے جا کے 9 مئی کے معاملات پر تحقیقات کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان اٹک میں ہے، لیکن اس کو گھر کا کھانا نہیں مل رہا، اس کو سہولیات نہیں مل رہی، ان کو جیل کی دال کھانی پڑ رہی ہے، جیل کے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں، اور جو اٹک کا جو یہ ایریا ہے یہ ہے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، یہ ان کا حلقہ ہے، اور یہ الیکٹیبلز میں شامل ہوتے ہیں، PTI میں ہیں، اور انہوں نے PTI نہ چھوڑنے کے لیے یہ ابھی تک بضد ہیں۔ تو بہرحال جب عمران خان کو گرفتار کر کے اٹک جیل پہنچایا گیا تو اپنا طاہر صادق صاحب کے گھر پہ، ان کی جو بیٹی ہیں ان کے گھر پہ، اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا ہوٹل ہے، میرے خیال میں 90 ٹریز پتہ نہیں اس طرح کا نام ہے ان کا، اس پر بیک وقت چھاپا مارا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، پولیس نے بدتمیزی کی انتہا کی۔ اب یہ جو پیغام جو چھاپے کا تھا، یہ پیغام عمران خان کو نہیں تھا، یہ پیغام طاہر صادق کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام بنیادی طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے تھا کہ پلیز بی کیئرفل، آپ کے پاس باقی دن رہ گئے ہیں، یعنی میرے خیال میں شاید کوئی 40 یا 39 اتنے ہی دن رہ گئے ہوں گے، تو اس لیے آپ تھوڑا سا اپنے عزت اور اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین سب سے جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے جنرل فیض حمید کا۔ اب جنرل فیض حمید کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جو بھائی ہیں نجف حمید، ان کے خلاف ایک اور FIR داخل ہونے جا رہی ہے، اور اس FIR میں ان کی گرفتاری بھی ہوگی، اور باقاعدہ گرفتاری ہوگی، اور پھر جو راز نکلیں گے اور پھر اس کے تانے بانے، اور جو موبائل اور کروڑوں روپے اور یہ جو چیزوں کا معاملہ ہے، یہ سارا پھر جنرل فیض تک جائے گا، اور پھر اسی طرح جنرل فیض ان کی ظاہر ہے کہ مطلب حصار میں آ جائے گا۔ ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ کرمنل پریکٹسز میں کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہونے کی بنیاد پر 3 سال اور جو ہے وہ کی اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو عمران خان کی نشست تھی کرم NA 45، اس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے۔ ناظرین جو اہم ترین خبر جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ تھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ڈیڈ لاک ہے۔ اب یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ کیا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کیا پہلے نگران وزراء اعظم نہیں ہے؟ کیا پہلے نگران کابینہ نہیں آئی؟ امریکہ اور لندن سے لوگوں کو منگوا کے اور یہاں وزیر اعظم بنایا جاتا رہا نگران، تو کیا ہوا تھا؟ لیکن اس بار اسپیشلی کیوں؟
اس لیے کہ اس بار نگران سیٹ اپ لمبا چلے گا، اور کچھ کہنے والے تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2024 میں بھی نہیں ہوں گے۔ اب آپ 2025 کا انتظار کریں۔ تو یہ اگر چیزیں سچ ہیں تو پھر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے ہیں، اگر حکومت کو حفیظ شیخ پسند نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اسحاق ڈار پسند نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کو شاہد خاقان عباسی پسند نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو بینکر کسی کو لے کر آتے ہیں پھر وہ پسند نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے، یہاں مسٹرسٹ ہو رہا ہے۔ یہاں جہاں جب مسٹرسٹ ہونا، جہاں اعتماد کا فقدان پیدا ہو جائے تو وہیں ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے۔ تاہم آج جو ہے وہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور بہت بڑے بریک تھرو کا امکان بھی ہے۔ ناظرین، جو اہم ترین خبر میں نے آپ سے کہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا عارف علوی صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین، عارف علوی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ دی گریٹ ریسیٹ جو پروگرام ہے وہ ایوان صدر میں بھی انسرٹ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عارف علوی کا بھی جو ہے وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور عارف علوی کو کہا گیا کہ جیسے ہی وزیر اعظم کی طرف سے آپ کے پاس سمری آئے گی اسمبلیوں کی تحلیل کی، آپ نے فوراً دستخط کر دینے ہیں۔ لیکن یہ خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ عمران خان کے سینئر ترین وکلاء اور پارٹی کے کچھ لوگوں نے اور کچھ مطلب اہم ترین عہدوں پر فائز ریٹائرڈ جرنیلز نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے عارف علوی سے کہ عمران خان کی مرسی پٹیشن یعنی رحم کی درخواست لے کر اور عمران خان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیں، ختم کر دیں عمران خان کی سزا کو، آپ کے پاس اختیار ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے علاوہ عارف علوی نے دو ٹوک کہا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے، مجھے معاف کر دو، اور میرے 2-4 دن بچے ہیں، اور مجھے عزت سے یہ دن گزار کے مجھے گھر جانے دو، اور جہاں تک معاملات ہیں وہ معاملات سب جوڈس ہیں، آپ عدالتوں سے رجوع کریں۔ جب سپریم کورٹ سے اگر آپ سپریم کورٹ سے آپ کا فیصلہ یہ برقرار رہتا ہے تو پھر میرے پاس مرسی پٹیشن کے لیے آتے ہیں نا آپ۔ اس وقت تو آپ اپیلیٹ فورم پر ہیں، اپیلیٹ فورم سے پھر ہائر اپیلیٹ فورم پہ جائیں گے، اور ہائر اپیلیٹ فورم کے بعد مرسی پٹیشن کا نمبر آتا ہے، اور وہ بھی اگر کوئی ایشو انتہائی حساس ہو تو۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک عمران خان کو اتنے سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، جہاں عمران خان کو 63(1)(h) کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جہاں عمران خان کے لیے کوئی بھی سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی سڑک پر کوئی بھی جمع غفیر نظر نہیں آیا، اور کہیں سے بھی جو ہے وہ ایک سونامی جو نکلنا تھا وہ نہیں نکلا، کیونکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ ہمیں جو فین فالوئنگ ہے ٹویٹر پر اور جو ہے وہ اپنا ٹک ٹاک پر، تو ہمارے لیے اتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، عمران خان صاحب آپ ٹک ٹاکر بہت اچھے ہیں اور آپ ویلاگر بھی اچھے ہیں، تو آپ ویلاگ اور ٹک ٹاک پر ہی انحصار کریں، سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس تقریر سے سیکھ لیں، دیکھ لیں کہ ایک بچے کی تربیت کیا ہے اور آپ کی تربیت کیا ہے۔ وہ اسمبلی کے فورم پہ کھڑا ہو کر کس لیول کی باتیں کر رہا ہے، اور آپ جب بیٹھتے ہیں تو کس لیول کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیول کو چیک کریں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں اور کبھی نہیں رہا ہوں، صحافی کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، اور جو سیاسی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہے صحافی تو پھر وہ صحافی نہیں ہوتا، اس کو لفافہ جرنلسٹ کہتے ہیں، اور ہم یلو جرنلزم پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو بہرحال عمران خان کو بلاول بھٹو زرداری سے سیکھنا چاہیے، اور اس کی تربیت دیکھ کر اس کو تھوڑی سی سمجھ آنی چاہیے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو کتابیں ہیں
وہ منگوا کر اس کو پڑھنی چاہیے، اور قرآن کریم منگوا کر اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے۔ یہ عمران خان کے پاس گولڈن وقت ہے، اور جب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو دینے کے بعد آزماتا بھی ہے، اور پھر جب اللہ رب العزت آپ کو تنہا کر دے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ تو بھائی اس وقت اس کو عقوبت خانہ مت سمجھیں، اس کو درسگاہ سمجھیں، اور یہاں سے آپ بہت کچھ حاصل کر کے پھر نکلیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔